السلام علیکم ناظرین، صلاح یوبی کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں عرفہ شرکو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امیر صلاح الدین نے پھر سے کر دکھایا، انہوں نے شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اندر سے حمایت کا منصوبہ ترتیب دیا ہے، وہ آگ بھڑکائیں گے اور باقی کام ہم کریں گے، یہ قاضی فاضل کی طرف سے ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خط شیرکو کو دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد شیرکو بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی پھر سے اکھاڑے میں اترنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کراتگن خلیل سے پوچھتا ہے تم ان میں سے کتنوں کو شکست دے سکتے ہو؟ جواب میں خلیل کہتا ہے تم میرے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو اور اپنا حساب کرو۔ تو کراتگن ہنستے ہوئے کہتا ہے کراتگن کا پسندیدہ کھیل لڑائی ہے، میں لڑائی کے لیے کبھی حساب نہیں کرتا۔ میں نے ٹھیک کہا نا یاروکی؟ تو اس کی باتوں سے اکتایا ہوا یاروکی کہتا ہے لا حول ولا قوت۔ اسی لمحے الیسا وہاں پہ آ کر کہتا ہے وزیر حضرت جلدی پہنچ جائیں گے، یہ وقت اپنی مہارتیں دکھانے کا، زندہ رہنے کا اور اپنی قیمت لگانے کا ہے، لہٰذا اپنا منہ بند رکھنا اور تلواروں اور نیزوں کو بولنے دینا۔ خلیل جو تم نے کل کیا وہ لوگوں کو بہت پسند آیا، وزیر حضرت نے بھی تمہاری بہت تعریف کی۔ ادھر مائلز درگام کے پاس جاتا ہے جس کو دیکھ کر درگام کہتا ہے تم صحیح وقت پر آئے ہو، جب لوگ تہوار میں مصروف ہوں گے تو تمہاری سپاہی کشتیوں کے ذریعے دریا کے اس پار آئیں گے، اس طرح کسی کو شبہ نہیں ہوگا، شہوار کی حمایت کرنے والے غداروں کو بھی نہیں۔ مائلز پوچھتا ہے اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو درگام کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، چلو تقریب میں چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی درگام آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف شمسا قاضی فاضل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے درگام نے مجھے تقریب والی جگہ پر جانے کے لیے مجبور کیا، اس کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ بیراج کھولے تو میں وہاں موجود ہوں۔ یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے شیطان درگام، وہ یقینی طور پر یہ سوچتا ہے کہ تم خوش قسمتی لاؤ گی، وہ غلط نہیں ہے، لیکن تم خوش قسمتی ہمارے لیے لاؤ گی، اس کے لیے نہیں۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے تم وہ جگہ چھوڑ دینا، اگر کوئی پوچھے کہ تم کہاں جا رہی ہو تو کہنا کہ تم بیراج کے قریب تیار کھڑے ہونا چاہتی ہو۔ شمسا یہ بہت ہی اہم ہے، میں جب تمہیں اشارہ دوں گا تو تم بیراج کھول دینا۔ شمسا پوچھتی ہے مگر کیوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ مگر قاضی فاضل کہتا ہے میرے پاس وضاحت کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، شمسا ہوشیار رہنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر دوسرے غلاموں کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے الفاظ یاد رکھو، کچھ دیر پہلے تم نے ہمارا گوشت، ہمارا خون اور وہ طاقت بیچ کر خود کو مالا مال کرنے والے اس آدمی کی باتیں سنی ہیں، اور اس نے تم سے کہا کہ اپنا منہ بند رکھنا اور اپنی تلواریں اور نیزے بولنے دینا، بدلے میں اس نے تم سب کو زندہ رہنے کا ایک موقع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ہی کافی ہے؟ کیا ہم بنی آدم اس سے زیادہ کے مستحق نہیں ہیں؟ غلام پوچھتا ہے ہمیں یہ حق کون دے گا؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم اسے خود لیں گے، اگر تم میری بات سنو اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، تم خود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ساتھیوں کا خون نہیں بہاؤ گے تو تم آزادانہ زندگی گزار سکو گے، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ وہ سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ باہر درگام مائلز کے ساتھ آ کر اکھاڑے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور سپاہی سے پوچھتا ہے قاضی فاضل مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ جواباً سپاہی کہتا ہے آخری بار اسے حال ہی میں جلائے ہوئے مدرسے کے کھنڈرات والی جگہ پر دیکھا گیا ہے، وہ ان کتابوں کو جمع کرنے میں مصروف ہے جو آگ سے بچ گئی تھی۔ درگام پوچھتا ہے اور پہرے داری کا کیا؟ تو سپاہی کہتا ہے قاہرہ کے علاقے کی مکمل تلاشی لی گئی ہے، نہ تو شہوار اور نہ ہی زنگیوں سے تعلق رکھنے والے ایک بھی سپاہی تک کا سراغ ملا ہے۔ ہمیں پہلے تو یقین نہیں آیا لیکن قاضی فاضل نے حقیقت دکھائی۔ یہ سن کر درگام خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے تو شہوار نے ہار قبول کر ہی لی، مائلز آج کی لڑائی بہت ہی مقابلہ خیز ہوگی، خون دیکھ کر تمہیں الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لمحے شمسا بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ گلیوں سے آگے بڑھتے ہوئے قاضی فاضل اپنے ساتھیوں کو اشارے کر رہا ہوتا ہے، مختلف بیس میں مختلف کام کرتے ہوئے اس کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے اس کا سامنا سرائے والے سے ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے ٹوکری بھر دی؟ اس کے ہاں کہنے پر وہ مزید کہتا ہے پھر تم جانتے ہو کہ اسے کہاں لے کر جانا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دریا کے کنارے صلیبی فوج درگام کے سپاہیوں کا بیس اختیار کر رہی ہوتی ہے، جبکہ شہوار کا بیٹا کامل چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ سیدھا شیرکو اور شہوار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے وہ حرکت کرنے لگے ہیں۔ جواباً شیرکو کہتا ہے عرفہ سے کہو کہ ہوشیار رہے، ہم میدان میں ملیں گے۔ دوسری طرف صلیبی کمانڈر سپاہیوں سے کہتا ہے سب کچھ ختم ہو جانے تک بھول جانا کہ تم کون ہو، تم جب دوسری طرف پہنچو تو احتیاط سے پھیل جانا اور شہر کے جنوبی دروازے کی طرف بڑھنا، اگر مصر کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ تم کون ہو تو وہ تمہیں کیڑوں کی طرح کچل ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ وہ سب کشتیوں کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ قاہرہ میں تہوار کے شروع ہونے پر صلاح الدین ایوبی خلیل سے کہتے ہیں خلیل جاؤ اور جتنا وقت ہو سکے ضائع کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی خلیل آگے بڑھ کر میدان میں جا پہنچتا ہے اور وہاں پہ اپنے کرتب دکھانے لگ جاتا ہے۔ الیسا درگام سے کہتا ہے میں دو عظیم جنگجو کو لایا ہوں وزیر حضرت، کل کے مقابلے سے آج کا مقابلہ زیادہ پر لطف ہوگا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں بھولنا مت، اشارہ ملتے ساتھ ہی ہم سب ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ باہر خلیل وقت ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کرتب دکھانے
کھانے کے بعد رکتا ہے مگر نئے انداز میں شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے خوب داد دے رہے ہوتے ہیں مگر الیسا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے بس بھی کر دو، باہر آ جاؤ آپ۔ خلیل اس کی نہیں سنتا اور کرتب دکھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ لڑائی سے پہلے ہی شمسہ اٹھ کر چل پڑتی ہے۔ یہ دیکھ کر درگام کا سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ سپاہی پوچھتا ہے شمسہ کہاں جا رہی ہو؟ تو شمسہ کہتی ہے لڑائی جلد شروع ہو جائے گی، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میں ایسی چیزیں نہیں دیکھ سکتی، جیسا کہ وزیر حضرت نے حکم دیا تھا میں بیراج کے پاس انتظار کروں گی۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے میں وزیر حضرت کو بتا دوں گا، لیکن بقول تمہارے اگر تم وہاں نہیں جاتی تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی شمسہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین بھی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی خلیل رک جاتا ہے۔ دوسری طرف سے درگام کے سپاہی بھی اکھاڑے میں داخل ہوتے ہیں اور صلاح الدین بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز کے لیے لڑو، آزاد ہونے کے لیے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب درگام کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ درگام کے مزے کے لیے خونی کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر بڑی تعداد میں صلیبی فوج مسلسل قاہرہ کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر درگام کے سپاہی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں۔ غلام بھی صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کراتگن کی تلوار بھی آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ یاروکی بھی اپنی جنگی مارتے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو کٹتا مرتا دیکھ کر درگام کو بہت غصہ آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی تلوار اور ڈھال کے ذریعے دو خطرناک وار ایک ساتھ روک لیتے ہیں۔ ادھر سلطان دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں صلاح الدین کی جان بخشی فرما میرے اللہ، میرے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس کی حفاظت فرما، میں اسے دوبارہ میرا بیٹا کہہ کر گلے لگا سکوں میرے اللہ۔ دعا مانگتے مانگتے سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ دوسری طرف فاطمہ خاتون بھی رو رہی ہوتی ہیں اور ان کا دل بہت اداس ہوتا ہے۔ دریائے نیل سے صلیبی فوج مسلسل آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، جبکہ صحرا سے انہیں روکنے کے لیے قافلہ بھی رواں دواں ہوتا ہے۔ ادھر شمسہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ساحل پہ جا پہنچتی ہے۔ سب لوگ شمسہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شمسہ ان سے کہتی ہے وزیر حضرت نے مجھے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے مجھے یہاں انتظار کرنے کا حکم دیا ہے۔ صلیبی فوج کو آتا ہوا دیکھ کر سرائے والا آگے بڑھتا ہے اور شمسہ کے پاس آ کر کہتا ہے میں آپ کو یہ تازہ پھل پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خود جمع کیے ہیں، یہ آپ کو دریا کے پانی کی طرح تر و تازہ کر دیں گے۔ پھل دیتے دیتے وہ اشارہ کرتا ہے تو وہ سب اسی جانب چل پڑتی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ایک کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ ادھر ایتھسس بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل صحرا سے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ قاہرہ میں لڑائی جاری و ساری ہوتی ہے۔ کراتگن درگام کے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ اچھلتے کودتے ہوئے درگام کے مزید سپاہی بھی اکھاڑے میں داخل ہوتے ہیں مگر انجام مختلف نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی ہوں یا باقی غلام، آزادی کی خاطر وہ سر دڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ادھر شمسہ اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں پہ درگام کا سپاہی موجود ہوتا ہے۔ شمسہ اس سے پوچھتی ہے یہ بند کیسے کھولے جا سکتے ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے یہ اس پہیے کے ساتھ، جب وزیر حضرت آئیں گے تو انہیں کھول دیا جائے گا، شاید وہ آپ کو ایسا کرنے دیں۔ شمسہ کی سہیلی اسے دوسری جانب متوجہ کرتے ہوئے کہتی ہے یہ کس لیے ہیں؟ تو سپاہی اس جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہوا ان کے ذریعے گزرتی ہے اور اندر کی ہوا گردش کرتی ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمسہ پہیہ گھما دیتی ہے، پانی کا بند کھل جاتا ہے اور پانی تیزی سے دریا کی جانب بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا کام کرنے کے بعد شمسہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ دریا سے صلیبی فوج ساحل کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے مگر پانی کا طوفان آتا ہوا دیکھ کر وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ان کے چہروں پر صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے مگر وہ مرتے کیا نہ کرتے اور وہ دریا میں غرق ہونے لگتے ہیں۔ ساحل پہ موجود لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں درگام کے سپاہی سمجھتے ہوئے کہتے ہیں فوجیوں کو بچاؤ، فوجیوں کو بچاؤ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلیل کے کرتب لڑائی کے دوران بھی جاری ہوتے ہیں۔ اس لمحے مائلز کی نظر صلاح الدین ایوبی پر جا پڑتی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ مائلز کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی بھی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب کنویں میں گرے ہوئے انہوں نے مائلز کو دیکھا تھا۔ وہ اسی خیال میں گم ہوتے ہیں کہ درگام کے ایک سپاہی صلاح الدین ایوبی کی جانب بڑھتا ہے مگر یاروکی کے بروقت چلانے پر وہ اسے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ مائلز کہتا ہے یہ ناممکن ہے۔ درگام پوچھتا ہے کیا ناممکن ہے؟ تو مائلز کہتا ہے وہاں وہ لڑاکا، وہ صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر درگام ایک دم سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے؟ تو مائلز کہتا ہے ہاں۔ ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔